یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ السلام علیکم، صدف رانی آپ کو ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ تھوڑی مختلف نوعیت کی ہے، مختلف اس طرح سے کہ جب آپ پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اس کی سوورینٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو اس میں جو ایک موضوع آتا ہے جو یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جاتا ہے، دیٹ از انٹرنیشنل ریلیشنز، جس کو ہم بین الاقوامی تعلقات کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کہنا چاہیے شعبہ ہے جو بہت ساری چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ جس میں صرف آپ جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے یا جو دفاعی حکمت عملی ہے یا ملکوں کے ساتھ تعلقات کس نہج پہ ہونے چاہیے یا ان کو قریب کیسے لے کے آیا جا سکتا ہے انہی موضوعات کے اوپر، یا اکنامکلی ہم کتنا ان تعلقات سے جو ہے وہ ایک ملک دوسرے ملک سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر اس کے اندر جو ہے اس مضمون کے اندر پڑھا جاتا تھا۔ لیکن وقت گزرتا چلا گیا، اب اس کا کہنا چاہیے اسکوپ بہت زیادہ واسٹ ہو چکا ہے۔ کس لحاظ سے واسٹ ہو چکا ہے؟ ان تمام چیزیں اور آج کی جو آج کل کے حوالے سے جو ایک پیش رفت ہے ریجن کے اندر، پاکستان انڈیا خاص طور پر ان کے حوالے سے بات کی جائے، ڈیٹرنس بہت عرصے تک مینٹین کیا جاتا رہا۔ یہ جہد بھی ویسے بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے ہی منظر عام پر آئی تھی، اور آپ کے بتاتے چلیں کہ اس ڈیٹرنس کے اندر جب تھوڑا سا بھی شگاف پڑتا ہے تو فالس فلیگ کائنڈ آف آپریشنز ہمیں سرحد پار سے جو ہے وہ دیکھنے کو سننے کو ملتے ہیں۔ تو انہی تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ڈاکٹر توقیر حسین سرگانہ صاحب کو۔ یہ یونیورسٹی پروفیسر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں، اور گزشتہ 20 سال سے درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے۔ السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ جی ڈاکٹر توقیر، جیسے میں نے ابھی اپنے پروگرام کے آغاز میں بات کی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرحد پار سے جو فالس فلیگ آپریشنز ہیں اس کی مسلسل دھمکیاں ہمیں مل رہی ہیں، کتنی سچائی ہے ان دھمکیوں میں؟ بہت شکریہ آپ کا اور ریڈیو پاکستان کا، ورلڈ سروس کا، مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جس موضوع کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آپ کے سامعین کو سمجھنے کے لیے ایک بات بتانا بہت ضروری ہے کہ آج کے دور کے اندر ملکوں کے تعلقات میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو شاید دنیا کی ڈپلومیسی کو اڈاپٹ کرنے کے بجائے اپنے ان پہلوؤں کو زیادہ توجہ دیتے ہیں جو ان کی اندرونی سیاسی اختلافات کو مینیج کرنے کے لیے اور ان کی نیشنل سیکیورٹی کے ڈسکورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ ان پہلوؤں کے اندر ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ پہلو جو نیشنل سیکیورٹی سے ایفیلیٹڈ ہوتا ہے وہ ان کے وہ پرابلمس ہوتے ہیں جو سوشو اکنامک ڈائنامکس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، اور کافی عرصے سے وہ ریاستیں ان مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ انڈیا ایک بڑی ریاست ہونے کے باوجود ان ریاستوں میں شمار کی جاتی ہے جس کے کلچرل ڈائیورسٹی کی بنیاد پر، ریلیجس ڈائیورسٹی کی بنیاد پر ان کے مسائل اس لیول تک جا پہنچے ہیں کہ وہ اپنے انٹرنل ڈسکورس سے ان مسائل کو حل کرنے کے بجائے ایکسٹرنل ڈسکورس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے لیے اس ایکسٹرنل ڈسکورس کے اندر پاکستان ایک ایسی ریاست کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ جس کے اوپر وہ اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کو کھڑا کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی الزام بازی یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے بننے سے آج تک کے عمل کے اندر ہندوستان نے ہمیشہ سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو اور نیشنل ڈیفنس کو مسلسل چیلنجز جو ہیں انہوں نے ایکسپوز کیے ہیں۔ پاکستان کی قوم نے اور پاکستان کے صحیح فیصلوں نے دفاعی انداز کے اندر ہندوستان کے ان مقاصد کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کروایا ہے، لیکن 21ویں صدی کے اندر جہاں ڈائریکٹ وارفیئر ڈیٹرنس کی موجودگی کی وجہ سے جو 1998 کے اندر پاکستان نے نیوکلیر ویپنز کی ڈیٹونیشن، جو بھی ریئیکشن کی وجہ سے ہم نے ہندوستان کے 11 مئی 1998 کے نیوکلیر ایکسپلوژن کے وجہ سے 17 دن انتظار کرنے کے بعد جو نیوکلیر کیپیبلٹی حاصل کی، اس نے ڈیٹرنس کے اس پیمانے کو ساؤتھ ایشیا کے اندر ریڈیوس کروایا کہ جہاں پہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کی خود مختاری کے اوپر کوئی بھی فوجی اعتبار سے قدغن نہیں لگا سکتا ہے یا اس کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ہندوستان کا وہ مائنڈ سیٹ آج تک ویسے کا ویسے رہا ہے۔ تو انڈائریکٹ وارفیئر کے اندر ہندوستان نے اپنی پالیسیوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا۔ اس میں ایک بہت بڑی ان کی پالیسی ہم کولڈ اسٹار ڈاکٹرائن کے نام سے بھی جانتے ہیں، جو 2004 کے اندر انہوں نے دی تھی، لیکن پاکستان کی اسٹریٹجک انڈرسٹینڈنگ اور کیپیبلٹیز کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس کو ٹیکٹیکل نیوکلیر وار ہیڈز کے ذریعے اس کو ایڈریس کیا، اور ہندوستان کو دانت شکن جو ہے ہم نے جواب دیا۔ تو وہ اس میدان کے اندر بھی، لمیٹڈ وارفیئر کے اندر بھی پاکستان کے سامنے اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس کو عیاں کرنے میں ناکام رہا۔ پھر اس نے ایک اور ایسپیکٹ ڈیولپ کیا جس کے اندر وہ سرجیکل اسٹرائکس اور فالس فلیگ آپریشن کے فنامنا کو سامنے لے کر آیا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ہندوستان نے فالس فلیگ آپریشن پہلگام کے موقع پہ، جس طرح یہ ہوا ہے 2 دن پہلے کا واقعہ ہے،
اس سے پہلے بھی پلوامہ کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہو 2019 کے اندر، تو اس وقت بھی ہندوستان نے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے. الیکشن جیتنا تھا مودی صاحب نے تو اس کے ساتھ اس کو جوڑا بھی گیا تھا کہ اس وجہ سے بھی کہ ایک سکورنگ کرے اپنا ووٹ بینک بنانے کے حوالے سے. ابھی بھی ظاہر ہے کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ انڈیا کے دورے پہ ہیں، تو اس موقع کے اوپر اس طرح کا ایک چیز سامنے آنا اور اس کے بعد فوراً ہی ایک اتنے لیول کی ہیٹڈنس شو کر دینا کہ آپ ناپسندیدہ شخصیات میں پاکستان کے سفیر اور دیگر جتنے پاکستانی بزنس مین وہاں موجود ہیں ان کو 48 گھنٹے کا ٹائم دینا کہ آپ ملک کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد مطلب کوئی آپ نے اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی، کوئی کچھ نہیں، اور فوراً ریئیکشنری یہ چیز آئے. کس حد تک یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر ان دو ممالک کے تعلقات کی خرابی کا یہ باعث بن سکتا ہے یہ ایٹیٹیوڈ؟ میرا ماننا ہے کہ ہندوستان کی اس پالیسی نے آلریڈی ساؤتھ ایشیا کے امن کو ملٹیپل ٹائمز خطرہ سے دوچار کیا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کی پالیسیز ہمیشہ خطے کے اندر امن کو قائم رکھنے کے لیے اور اس خطے کے اندر باقی تمام ممالک کو ایک ساتھ لے کے چلنے کی پالیسی پہ ہمیشہ کارآمد رہا ہے. پاکستان کا ابھی نندن والا جو واقعہ ہے وہ دنیا سے میرا خیال ہے پوشیدہ نہیں ہے، سب کے سامنے جس طریقے سے پیسفل حوالے سے، حالانکہ پاکستان ایک حق رکھتا تھا جوابی کارروائی کا، لیکن امن کو اس خطے میں قائم رکھنے کے لیے پاکستان نے ایک خیر سگالی کا جذبہ اس کا اظہار کیا، لیکن اس کے باوجود انڈیا اس اقدام سے خوش نہیں ہوا. ہندوستان کی جو بنیادی اسٹریٹجک کلچر ہے یا اسٹریٹجک تھاٹ ہے، دیٹ ہیز بین ان کمپٹیشن ود ان. ٹھیک ہے. اگر آپ کانگریس کو ہندوستان کے اندر اس کی پالیٹکس کو دیکھیں تو وہ پالیٹکس ان نارمز اور ویلیوز کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کیا گیا ہے جو جسٹس اور پیس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، جس کو ہم اقوام متحدہ کا نظام یا لبرل ورلڈ آرڈر بھی کہتے ہیں. لیکن ہندوستان کے اندر جو بی جے پی مائنڈ سیٹ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے، اور ہندوتوا مائنڈ سیٹ کے اندر جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے جس کے پیچھے آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ آپریٹ کرتا ہے، تو اس مائنڈ سیٹ نے ہندوستان کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ جس نہج کے اوپر وہ انسٹیبلٹی، کیوس اور کرائسس کے علاوہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو اس لیول پہ پولیٹیکلی کنیکٹ نہیں کر سکتے جس طرح ہندوستان کو پریویسلی گرو کرنے کے لیے وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو پاکستان کے لیے ایک بہت انفارچونیٹ مومنٹ ہے کہ ہندوستان ہمارا نیبر ہے جو آج کے ماڈرن دور کے تمام تقاضوں کو پیچھے رکھ کر اپنے مائنڈ سیٹ جو کہ ایک ایکسٹریمسٹ ہے، جس کو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہم کہتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کی بنیاد پر وہ اپنے ملک کے اندر بھی اور اپنے ملک کی سرحدوں سے باہر بھی پالیٹکس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور فالس فلیگ آپریشن کی طرف جس طرح آپ اشارہ کر رہی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر ایک عام معاشرے کے اندر کسی بھی جگہ کے اوپر اگر کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے تو اس معاملے کو بھی پولیس یا انویسٹیگیشن کے ادارے فوراً سے پہلے کبھی ڈکلیئر نہیں کرتے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کیا تھا، کون اس میں کرمنل تھا، کون سے اس کے اندر شواہد آتے ہیں. ان کا ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے، ایک میڈیا مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے فوراً سے پہلے انہوں نے ایک ہدف کا تعین کیا ہوتا ہے اور ایک پروپیگنڈا وارفیئر کے اندر پاکستان کو ہمیشہ اس کا الزام ٹھہراتے ہیں. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، جب بھی انویسٹیگیشن یا جب بھی ہمارے سامنے ریفرنسز آتے ہیں، حقائق آتے ہیں، تو ہمیشہ ہندوستان کے اندر سے ان کے انٹرنل فورسز ہی یہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. بالکل. اور اب تو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو بھی جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے غلط انفارمیشن جو ہے وہ اب دنیا تک پہنچانے کے بارے میں. اچھا، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بینگ این، کیونکہ آپ بین الاقوامی تعلقات پڑھاتے بھی ہیں، آپ کا بہت وسیع اس کے حوالے سے تجربہ بھی ہے، تو بتائیں کہ اس طرح کی جب سچویشن آ جائے اور پاکستان نے ہمیشہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ذمہ دارانہ کردار اپنا ادا کیا ہے، اب اس طرح کی نوعیت میں پاکستان اور خاص طور پر جو ہمارا ظاہر ہے کہ جو آفس ہے منسٹری آف فارن افیئرس کا، ڈیفینیٹلی اس کی طرف سے ہم سب کو یہ پختہ یقین ہے کہ ایک بیلنسڈ اور جو ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے جو بیانیہ ہے ڈیفینیٹلی وہی سامنے آ رہا ہے اور آئے گا. تو آپ بینگ این ایکسپرٹ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ٹیکل کرنے میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ پاکستان سب سے پہلے تو، اور پاکستان کی یہ تاریخ رہی کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک بہتر انداز کے اندر اپنے معاملات کو دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، اور تمام اویلیبل انسٹرومنٹس آف کمیونیکیشن جو پاکستان کے پاس ہیں، جس میں سب سے بڑا کمیونیکیشن کا جو ہمارا ادارہ ہے آفیشیل، وہ فارن سروسز آف پاکستان ہے. تو ہمارے ڈپلومیٹس اس وقت بھی دنیا کے تمام بڑے کیپٹلز کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پاکستان، ریاست پاکستان کا جو
اس پہ اوپینین ہے، جو سٹانس ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے اندر بھی پاکستان اپنے رائے کو پیش کر رہا ہے کہ ہندوستان کو چاہیے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں، اور تحقیقات کے اندر اگر ان کے پاس کوئی ایسے ٹھوس شواہدات ہیں تو پاکستان کے ساتھ شیئر کیے جائیں، اور پاکستان ایک رسپانسبل ریاست کی حیثیت سے اپنے برادر مطلب اپنے ایک نیبر کنٹری کے ساتھ بالکل ہر لیول پہ تعاون کرنے کے لیے وہ موجود رہے گا، اور ان کی ان شواہدات اور ان کے ان روشنی میں جو بھی اگلا عمل وہ طے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ماضی کی سے اب تک کا دیکھیں، میڈیا کی ابھی آپ نے ذکر کیا، تو انڈیا کا جو ایک کہنا چاہیے میڈیا وارفیئر پروپیگنڈا جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے زہر اگلنے کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لابنگ، یہ ہمیں بہت زیادہ اسٹرانگ نظر آئی ہے کہ بہت سارے ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات، لابنگ بہت اسٹرانگ رہی ہے۔ پاکستان کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ ان لابنگ میں گو کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، لیکن جو اسٹرانگ لابی جیسے ہمیں ان کی نظر آتی ہے، یا ان کا بیانیہ اگر غلط یا جھوٹ پہ بھی مبنی ہے تو بہت تیزی سے دنیا میں پھیلتا ہے، تو آپ اگر اس کو کمپیئر کریں تو پاکستان کہاں کھڑا نظر آتا ہے آپ کو؟ بہت امپورٹنٹ کوشچن آپ نے پوچھا ہے، کیونکہ ہم ڈیجیٹل اسپیس کے اندر آج کے دور میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور کمیونیکیشن کے ذرائع بہت اہمیت اختیار کرتے ہیں۔ میری اس کے اوپر دو رائے ہیں۔ ایک رائے ہے کہ جو ہندوستان کی ڈومیسٹک آڈینس کے کانٹیکس میں ہے، ایک انٹرنیشنل آڈینس ہے۔ ہندوستان کا میڈیا اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو جس طرح فالس فلیگ آپریشن کے اندر ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طریقے سے میڈیا کمیونیکیشن سے بھی وہ ایک ایسا نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے اندر اس کی قوم کو ہمیشہ حقائق سے دوری رکھا جاتا ہے۔ اور نارملی اگر آپ دیکھیں گے تو ہندوستان کے اندر، یہ ہماری رائے نہیں بلکہ ہندوستان کے اپنے اسکالرس کی اور روبسٹ میڈیا ایکسپرٹس کی رائے ہے کہ وہ گودی میڈیا ہے، یعنی وہ مودی میڈیا ہے۔ دیٹ میڈیا از ناٹ دی میڈیا وچ از آلویز کمنگ فارورڈ، کہ وہ حقائق کو حقائق کی حیثیت سے آگے پیش کرے۔ لیکن ایک انٹرنیشنل آڈینس ہے، انٹرنیشنل آڈینس کے اندر جو پالیسی میکرز ہیں یا اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں گریٹ پاورز کے حیثیت سے، اور اس کے علاوہ رسپانسبل نیشنز کی حیثیت سے، جس میں یورپین یونین کی کنٹریز بھی شامل ہیں، ان تمام کو اس پروپیگنڈا کا شروع سے ادراک بھی ہے، اور ان کو علم بھی ہے کہ ہندوستان ایک خاص نیریٹو کو کریٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ پروپیگیٹ معاملات کو کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے یورپین یونین کے اندر جو ہے ڈس انفو لیب کے حیثیت سے ہندوستان کی ایک بہت بڑی کمپین ایکسپوز ہوئی تھی، اور اس کے اندر ہندوستان کس طریقے سے پبلیکیشنز کے ذریعے اور بہت ساری میڈیا کمیونیکیشن کے ذریعے یورپین یونین کی پالیسی میکرز کو دھوکے کے اندر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو ہندوستان دنیا کے اندر آلریڈی اس کانٹیکس میں ایکسپوز ہے، لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو دنیا کے اندر جو بہت سی آڈینس ہے وہ ایکسپرٹ آڈینس نہیں ہے۔ وہ ایکسپرٹ آڈینس نہ ہونے کی وجہ سے بہت موقعوں کے اوپر ایسی ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا شکار ہو جاتی ہے کہ جو امیجیٹ ریزلٹس کے اندر ہندوستان کو ضرور فائدہ دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہ ڈس انفارمیشن اور مس کمیونیکیشن کی جو جنریشن ہے۔ تو اس لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانٹیکس میں اور دنیا کے مختلف فورمز کے اوپر اپنے لوگوں کو، اسکالرس کو، اپنے ڈیاسپورا کو، اوورسیز پاکستانیز کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی کمیونیکیشن کے ذریعے جو ہندوستان کی جو ڈس انفارمیشن اور رانگ انفارمیشن کے اوپر جو کھڑی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے، اور ایک کاؤنٹر نیریٹو جو پاکستان کو حقائق کی بنیاد پر ہے اس کو سامنے لایا جائے، اس کو سامنے لے کر آیا جائے۔ اچھا مجھے ایک چیز اور بھی بتائیے گا کہ دنیا کو جس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے ان کی مضمون مقاصد کے حوالے سے، کیونکہ بہت جگہ پہ جیسے ابھی آپ نے ایک دو چیزوں کا نام لیا، سب سے بڑا جو ہمارے سامنے ایک اور جس کے بارے میں ہمارے ماضی میں بھی اور ابھی ریسنٹلی بھی جو ہمارے سربراہان ہیں انہوں نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر جا کر ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے بات کی، اور وہ ایک ایسا ٹریگرنگ پوائنٹ ہے جو ان دو ممالک کے درمیان کسی بھی وقت جو ہے حالات کو خراب کرنے کا باعث بن سکتا ہے، وجہ تنازع ہے دونوں ممالک کے درمیان۔ اب جس طرح سے اس کی ریاستی حیثیت کشمیر کی ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آواز اٹھی دنیا میں، لیکن اس کو دبا دیا گیا۔ وجہ کیا تھا؟ ویسٹرن انٹرسٹ تھے، کیونکہ ایک تجارتی لحاظ سے انڈیا کا ایک اثر و رسوخ یورپی یونین کی مارکیٹس کے اندر اور امریکہ کے اوپر ہے۔ تو جب آپ کے ویسٹرن انٹرسٹ کسی بھی ملک کے ہوتے ہیں، اوبویسلی وہ اسی کو ہی اس کا نیریٹو جو ہے اسی کے اکارڈنگلی
ہو جاتا ہے. بہت سارے مجھے بھی انٹرویوز کرنے کا اتفاق ہوا جس میں آف دا مائک تو یہ بات کہی جاتی تھی کہ واقعی وہاں پہ غلط ہوا ہے, لیکن آن دا مائک یا آن دا کیمرہ ان کے پاس وہ یہ والا نیریٹو نہیں لے کر آ سکتے تھے کہ جس میں انڈیا کو وہ کٹہرے میں لے کر آئیں. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان اپنی فارن پالیسی کے اندر یا آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے جو بین الاقوامی تعلقات عامہ پڑھ رہا ہے وہ کس طرح کے بیانیے کو لے کر آئے تاکہ ان چیزوں کو بھی ہم ایڈریس کر سکیں انٹرنیشنلی اور اس کے حوالے سے ایک اسٹرانگ لابنگ کر سکیں تاکہ جو مجبوری یورپی یونین کے آڑے آ رہی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ انٹرنیشنل لاء میں لیگل کانٹیکس کے اندر وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جی. اور یونائٹڈ نیشنز کی متعدد ریزولوشنز اس پر موجود ہیں اور دنیا کے تقریباً تمام ممالک یونائٹڈ نیشنز کے کانٹیکس میں جو کشمیر کی اورینٹیشن ہے ایز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان وہ انٹیکٹ ہے, وہ موجود ہے. اس کے برعکس جو ایک پولیٹیکل اسپیس کے اندر جب کشمیر کے ڈائلاگ اور ڈسکشن کی بات آتی ہے تو وہاں جیو پولیٹیکل ریئلٹیز آڑے آ جاتی ہیں, اور جیو پولیٹیکل ریئلٹیز کے اندر جس طریقے سے آپ نے ہندوستان کی اکنامک حیثیت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ جو اکنامکس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ویریبل ہے. اور اس کانٹیکس کے اندر جب پاکستان ہندوستان کو کاؤنٹر کرتا ہے انٹرنیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تو ہندوستان ان جیو پولیٹیکل ریئلٹیز کی اور جو اکنامک ریئلٹیز کی وجہ سے پاکستان کے اس نیریٹو کو کمزور کرتے ہوئے خود فائدہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن ریئلٹی وہیں پہ سسٹین کرتی ہے جہاں آلریڈی ہے. اب اس کانٹیکس میں ہمارے آج کے نوجوانوں کو اور ہمارے پالیسی میکرز کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے, اس کانٹیکس کے اندر ریسرچ تحقیق کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں ہم یونیورسٹیز کے اندر جب ہمارے پاس نوجوان گریجویٹ آتے ہیں تو ہم ان کو مختلف موضوعات کے اوپر تحقیقی مکالمے ان سے لکھوائے جاتے ہیں, چاہے وہ بیچلرس کی ڈگری ہو, اور خاص طور پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اندر ہم ان سے ان معاملات ان موضوعات پہ ایک غیر حاصل ایک آبجیکٹیو کانٹیکس کے اندر ریسرچ کرواتے ہیں. تو وہ نوجوان جب ان ایسپیکٹس کو ریسرچ کے ذریعے تحقیق کے ذریعے اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ اپنے کریئر کا حصہ ان کو بناتے ہیں, اور وہ کریئر 1-2 سال یا 10 سال کے ٹائم پیریڈ پہ محیط نہیں ہوتا ہے, وہ ان کے لائف ٹائم ایک کریئر ہوتا ہے. اور ایون ریسرچ انسٹیٹیوشنس کے اندر, پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنس کے اندر, تھنک ٹینکس کے اندر, یونیورسٹی ایجوکیشن کے اندر, اور اس کے علاوہ میڈیا کے اندر اور ڈفرنٹ گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کے اندر جب بھی وہ اپنا کریئر پرسو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ان انڈرسٹینڈنگس کو اپنی پالیسی ان پٹ کے ذریعے ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کا ہم نے بہت ایک بہتر نتائج بھی اس سے حاصل کیے ہیں, پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی. لیکن دنیا جس ڈسکورس کے اوپر موجود ہے اس کے اندر آپ جانتی ہیں کہ ڈس انفارمیشن اور ڈیجیٹل اسپیس کے اندر ڈس انفارمیشن کا دورہ ہے. ریاستیں باقاعدہ اس پہ فنڈنگ پرووائڈ کرتی ہیں. تو اس اسپیس کے اندر پاکستان کو نیریٹیو کو نیگیٹو کانٹیکس میں نہیں بلکہ انڈیا کے نیریٹیو کو جو ڈس انفارمیشن کی بنیاد پہ کھڑا ہے اس کو حقائق کی بنیاد کے اوپر کاؤنٹر کرنے کے لیے ریاست پاکستان کو, یونیورسٹیز کو, تھنک ٹینکس کو اور اوورسیز پاکستانیز کو بھی تحقیق کے کانٹیکس میں اپنا نیریٹو آگے لے کے جانا چاہیے, جو انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے اس کے مثبت نتائج حاصل کیے اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اچھا, ڈیجیٹل ورلڈ کی آپ نے بات کی, بالکل بہت اچھے آپ نے کہا کہ ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے جس میں پوری دنیا جڑی ہوئی ہے اور آپ اس نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو کر سکتے ہیں وہاں پر. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کیونکہ خود ٹیکنالوجی کی بات کر دی ہے, یہ ٹیکنالوجی انٹرنیشنل ریلیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کردار ادا کرتی ہے, اور کیا واقعی ان نیریٹوز کا توڑ اس ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ممکن ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیو جنریشن, دی نیکسٹ جنریشن ول بی اے جنریشن آف ڈیجیٹل اسپیس. جس طریقے سے ہم فزیکل اسپیس کے اندر انٹرنیشنل ریلیشنس کو آج کے دور کے اندر ایکسرسائز کرتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آنے والے دنوں کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس سے جڑی ڈیٹا سائنس اور بہت ساری اور جو اس کی کیپیبلٹیز ہیں وہ انٹرنیشنل ریلیشنز, نہ صرف انٹرنیشنل ریلیشنز بلکہ تمام اس سے جڑے دوسرے ڈسپلنس کے اندر شعبوں کے اندر وہ آگے اس کو اوور کم کر جائے گی. تو میں سم ٹائم اس کو ڈیجیٹل جنریشن ویک کے نام سے بھی جانتا ہوں, کے نام سے بھی پہچانتا ہوں, اور اپنے نوجوانوں کو اس طرف دعوت دیتا ہوں کہ آپ وہ جنریشن ہے وچ از گوئنگ ٹو برج دا نیکسٹ ریولوشن وچ از انفارمیشن ریولوشن. تو اس دور کے اس ڈومین کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال جن ملکوں نے اڈاپٹ کیا اور جن ملکوں میں تحقیق اور ٹریڈیشنل معاملات کو اوور کم کیا گیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیکنالوجیکل انوویشن کے ذریعے, نیو ٹیکنالوجیز کے ذریعے, تو وہ قومیں
آنے والے وقتوں میں بہت آگے جائیں گی اور دنیا کے اندر ایک نئے کمپٹیشن کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ سے ضرور سوال پوچھنا چاہوں گی, کن لوگوں کو یا کن بچوں کو انٹرنیشنل ریلیشنز کے سبجیکٹ کو آپٹ کرنا چاہیے اور اس طرف آنا چاہیے؟ جو نوجوان بھی کریٹیکل تھنکنگ کے اسپیکٹس کے ساتھ سوچتے ہیں اور ڈومیسٹک افیئرز گورننس کے ایشوز سے اپنے آپ کو موٹیویشن فیل کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ان کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز کا شعبہ بہت اہمیت کا حامل ہے. پھر انٹرنیشنل ریلیشنز کے شعبے کے اندر تحقیق اور ریسرچ کے معاملات صرف ڈومیسٹک پالیٹکس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, جس کو ہم نیشنل گورننس کہتے ہیں, جس کو نارملی پولیٹیکل سائنس کے ڈسکورس کے اندر بھی ہم اس کے بارے میں ہم اس کے تعلیمی معاملات کے اندر ہم بچوں کو آرگنائز کرتے ہیں. لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جہاں ڈپلومیسی کا رول ہے, جہاں جیو پالیٹکس کا رول ہے, جہاں اکنامکس کا رول ہے, جہاں اکنامکس کا رول ہے, جہاں گلوبل پولیٹیکل اکنامکس کا رول ہے, جہاں آرمز کنٹرول ڈسارمنٹ کا رول ہے, جہاں ویپنز کا رول ہے, جہاں یونائٹڈ نیشنز کا رول ہے, جہاں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کا رول ہے, جہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا رول ہے, جو کنسٹرکٹیو نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں, جس کے اندر انٹرنیشنل گورنمنٹ آرگنائزیشنز آتی ہیں, جس میں انٹرنیشنل نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز آتی ہیں, جس کے اندر ملٹی نیشنل کارپوریشنز آتی ہیں. یہ تمام وہ ڈسکورس ہے گلوبل گورننس کا, جس کے اندر اگر ایک نوجوان گریجویٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, تو ان تمام ایونیو کے اندر اپنی صلاحیتوں کا اظہار بھی کر سکتا ہے اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت بھی کر سکتا ہے. اچھا ایک اور جو میرا خیال ہے کچھ ایسے بھی ایشوز ہیں جو انٹرنیشنلی سب کے سانجھے جسے کہنا کہ ایشوز ہیں, جس میں ایک کلائمیٹ چینج بھی آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ بینگ این انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ, یہ جو شعبہ ہے کلائمیٹ چینج کا, جس میں پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ بھی ہو رہا ہے, اس کو کس طرح سے مد نظر رکھتے ہیں اور اس میں ہم کیسے دنیا کے ساتھ مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ قوموں کے درمیان ایک اس کنسنسس کی طرف اشارہ کرتا ہے, جو کامن وسائل, کامن مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے آپس کے انٹریکشن کا نام ہے. ان کے اندر کسی بھی نوعیت کا کوئی بھی ان کی اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے, ان کا کوئی چیلنج بھی ہو سکتا ہے. کلائمیٹ چینج آج کے دور کے اندر 21ویں صدی میں وہ واحد چیلنج ہے جس سے کوئی بھی دنیا کی قوم آئسولیٹ نہیں کر سکتی خود کو. تمام اقوام دنیا جو ہیں وہ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہی ہیں, اور جس طرح آپ نے پاکستان کا ذکر کیا, پاکستان ان ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے جو ڈائریکٹلی نیگیٹیولی امپیکٹ ہوگا کلائمیٹ چینج کے کانٹیکس کے اندر. تو دنیا نے اس وقت تک پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ کے کانٹیکس کے اندر ایک تحریک چلائی ہے اور دنیا کا ایک کنسنسس موجود ہے, لیکن دنیا کے کچھ وہ ممالک جن کی میکسیمم کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج کے اندر تھرو میسو انڈسٹریلائزیشن اور کاربن اومیشنز, تو ان ملکوں کا جو کنسنسس ہے وہ اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہوا, جس کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ ون آف دی بگیسٹ اور لیڈنگ کنٹری. سراؤنڈیڈ بائی چائنا کی ظاہر ہے انڈسٹری ریولوشن ہے, انڈیا کی انڈسٹریل ریولوشن ہے, تو اب پاکستان اس سے بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہا ہے, انڈائریکٹلی وکٹم آف دیئر انڈسٹریلائزیشن. Though somehow Chinese response to climate change پازیٹیو ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ کے اندر بھی along with some few European countries چائنا ایک پازیٹیو رول کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے, لیکن امریکہ نے ٹرمپ کی فرسٹ ٹرم کے اندر 2018 کے بعد انہوں نے پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے ودرا کر لیا. تو ان کے ودرال کے بعد جو دنیا کے اندر ایک کنسنسس ہے, جو سینٹر آف گریوٹی ہے جو سینسٹائز کرتی ہے کلائمیٹ چینج سے جڑے ہوئے مسائل کو, تو اس کے اوپر دنیا اس طرح آگے موو نہیں کر پا رہی جس طرح امریکہ کی موجودگی سے کلائمیٹ چینج کے اندر بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے, چینجز آ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہمیں ضرور آپ بتائیے گا ڈاکٹر توقیر صاحب کہ ابھی ریجن, اور میں اسپیسیفکلی ساؤتھ ایشین ریجن کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, چائنا کا ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ بہت کلوز ٹائز رہے ہیں اور بڑے پازیٹیو چیزوں میں آگے بڑھتے رہے ہیں. ابھی ریسنٹ سیناریو کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی لابنگ, اور اسپیشلی اگر ہم اس فالس فلیگ آپریشن کو بھی مد نظر رکھیں, تو پاکستان کی اس وقت لابنگ کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات, پاکستان کے افغانستان اٹ سیلف بڑا انسٹیبل اس وقت ملک ہے, اور چائنا کے ساتھ کیونکہ پاکستان کی ایک بہت اچھی اکنامک ٹائز کی بات کر لیں, کلچرل ٹائز کی بات کر لیں, اور ڈفرینٹ شعبوں میں ایک بہت بہتر انداز میں جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ میں آپ سے سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں, اس کو آپ نے ضرور ون بیلٹ ون روڈ کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے بعد پاکستان کی مشکلات میں
بینگ میں بھی کیونکہ بین الاقوامی تعلقات عامہ کی ایک اسٹوڈنٹ رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ پاکستان اس وجہ سے بھی ان جارحیت کا کہ اگر کچھ ممالک ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے تو وہ انڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے لیے چیلنجز امپوز کرتے ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک کمپلیکیشنز کی وجہ سے پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ آ کے کھڑا ہوا ہے کہ ڈومڈ اف یو ڈو ڈومڈ اف یو ڈونٹ. تو وی ہیو بین گیون سرٹن آپشنز. سو ان آپشنس کے اندر اگر آپ دنیا کی گلوبل پالیٹکس کو دیکھیں تو اور ریجنل پالیٹکس کو بھی دیکھیں تو ریجنل پالیٹکس کے اندر ہندوستان نے پبلکلی آفیشلی چائنا کے کراؤن پروجیکٹ جس کو ہم سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کو ڈیناؤنس کیا ہے اور انہوں نے چائنا کی پاکستان کے روٹ کے مخالفت کی ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کے اندر ہمیشہ کی ہے. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان افغانستان کے ذریعے اور کچھ دوسرے نیبرنگ پارٹس آف پاکستان کے ذریعے ہمیشہ انسٹیبلٹی کریٹ کرتا رہا ہے. اور کلبھوشن جادھو ان میں سے ایک وہ سرونگ نیول آفیسر ہے انڈین انٹیلیجنس کا جس نے پاکستان کے اندر خاص طور پر بلوچستان کے اندر ٹیررزم کو اسپانسر کیا فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور ان کو فنڈ کیا ہے. تو ہندوستان کی یہ تمام معاملات پاکستان کو انسٹیبل کرنے کے ان جو اکنامک اسپیکٹ سے جڑے ہیں جس کے فروٹس پاکستان کی پوری قوم اور خاص طور پہ چائنا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے اندر اور خاص طور پہ سی پیک کے ذریعے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم گلوبل لیول پہ جائیں تو ہم نے امریکہ کی بھی پالیسیز کو دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے انڈین اوشن ریجن کے اندر ساؤتھ چائنا سی کے اندر آکس کے ذریعے کواد کے ذریعے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے ذریعے وہ چائنا کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر جب جیو پولیٹیکل ورنیبلٹیز ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر چائنا کا پاکستان کے ساتھ جو برادرانہ تعلقات ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے تعلقات sweeter than honey, deeper than oceans and higher than Himalayas. اور چائنا نے متعدد مقامات پہ اور متعدد معاملات کے اندر پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان نے بھی ہمیشہ چائنا کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو استوار رکھنے کے لیے ہر لیول کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ جیو پولیٹیکل کمپلیکیشن صرف پاکستان کے لیے ہی لمیٹیشنز پرووائڈ نہیں کر رہا بلکہ یہ چائنا کے لیے بھی لمیٹیشنز پرووائڈ کر رہا ہے. چائنا بھی ان لمیٹیشنز کو ڈائریکٹلی فیس کر رہا ہے. جو ابھی ٹریڈ وار چل رہی ہے جس کو جو ٹیرف وار بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس لیول پہ گلوبل پولیٹیکل اکانومی کے اندر یا جیو اکنامک لینس کے اندر چائنا کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اور کارنر کرنے کے لیے امریکہ اس وقت کس حد تک ولنریبل پالیٹکس کی طرف جا رہا ہے جس کے اندر پوری دنیا اس اکنامک ویب کے اندر جو ہے وہ جکڑی جا چکی ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کہ اگر انڈیپینڈنٹ پالیسی آؤٹ لک کو دیکھا جائے کہ جس کے اندر کوئی ہول یا جھول پایا جائے تو ظاہر ہے میں اس کے اوپر ضرور کمنٹ کرتا کہ پاکستان از ناٹ سنسیئر. لیکن پاکستان کی سنسیئرٹی سی پیک کے ساتھ بھی جڑی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سنسیئرٹی دنیا کے دوسرے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے جڑی ہے جس میں افغانستان کے اندر امن بھی شامل ہے جس کے اندر ایران کے ساتھ ریپروچمنٹ بھی شامل ہے تاکہ وہ ریجن کے اندر ایک بہتر ملکی حیثیت سے سسٹین کر سکے. تو پاکستان اپنا کردار اپنے تئیں اپنے لمیٹڈ سرکمسٹانسز کے اندر بہترین طریقے سے ادا کرتا رہا ہے کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. تو لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ریجنل لیول کے اوپر بھی جو گلوبل پالیٹکس کے ساتھ جڑی ہیں اور گلوبل پالیٹکس بھی ایک ایسے ڈومین میں داخل ہو گئی ہے جو جیو اسٹریٹجک ڈومین ہے جس کے اندر کانفلکٹ کی ولنریبلٹیز بہت زیادہ ہیں. تو پاکستان کے پاس وہاں آپشنز بہت لمیٹڈ رہ جاتی ہیں. تو پاکستان کا کردار شاید آج اس وقت اس لیول تک نہ ہو سکے جس لیول پہ شاید پاکستان آج سے 5 سال 10 سال پہلے وہ کردار ادا کر سکتا تھا. تو اس کردار کو اگر اسی ڈسکشن کو اگر آپ فالس فلیگ آپریشن کے ساتھ جوڑیں جہاں امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس along with his family he is in India right now اور Indian Prime Minister Modi was in Jeddah during that period of false flag operation. تو اگر آپ ان دو ڈاٹس کو بھی کنیکٹ کریں تو آپ کو پلوامہ کا وقت بھی یاد آ جائے گا جب پاکستان اس وقت OIC سے ریلیٹڈ بہت بڑی کانفرنس پاکستان کے اندر فروری کے مہینے کے اندر مینیج کر رہا تھا اور محمد بن سلمان سعودی عرب سے اس وقت پاکستان کے آفیشیل دورے پر موجود تھے. تو ہندوستان کی جو اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ ہے اور جو ہندتوا مائنڈ سیٹ ہے اس مائنڈ سیٹ کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ وہ اس ایڈکشن کا شکار ہیں جس ایڈکشن کے اندر وہ ریجنل اور گلوبل پالیٹکس
کی ونبلٹیز کو کریٹ کر کے پاکستان کے خلاف ایک نئی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی جو پالیسیز ابھی ساؤتھ ایشیا کے لیے ڈیولپ ہوں گی تو اس سے پہلے کہ وہ ڈیولپ ہوں پاکستان کی جیو اسٹریٹجک نیڈس کو دیکھتے ہوئے تو وہ شیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ امریکہ اس انڈین لینس کے ذریعے پاکستان کو دیکھے, نہ کہ پاکستان کی اپنی اپرچونیٹیز کے ذریعے دیکھا جائے. اچھا, ایک اور جو پاکستان کے لیے مجھے جو چیلنج نظر آ رہا ہے, ابھی آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بھی بات کی اس لینس سے بھی, کیونکہ جتنے بھی یہ بڑے ہاؤسز ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جو چل رہے ہیں ان کے آنرز اور ان کی جو بڑی سیٹس ہیں اس کے اوپر انڈینس موجود ہیں, اور پاکستان کے بہت بڑا بیانیہ وہ روک دیتے ہیں, کشمیر کے حوالے سے ہو, غزہ کے حوالے سے ہو, یا اور بھی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو پاکستان یہاں سے پروڈیوس بھی کرتے ہیں. پاکستان کا بڑا ٹیلنٹڈ یوتھ ہے جو اس حوالے سے کام کر رہا ہے, لیکن اس بیانیے کو انٹرنیشنلی اسپریڈ ہونے سے روک دیا جاتا ہے بہت سارے پلیٹ فارمز کے اوپر. سیکنڈلی, آپ نے ابھی کیونکہ کلبھوشن یادو کی بات کی, آپ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو سربراہی کرسیوں پہ ڈیسیجن میکنگ کے لیولز کے اوپر انڈینس نظر آتے ہیں زیادہ. تو ڈاکٹر توقیر حسین صاحب, کیونکہ جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, یہ تمام کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے ہوتی ہیں, کیسے مائنڈ میک اپ کیا جا سکتا ہے آج کے نوجوان کا کہ یہ جو درپیش چیلنجز ہیں کسی نہ کسی شکل میں, ان کو مینج کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پرابلم سالونگ اور سولوشن جو ہے خاص طور پر جو اسٹریٹجک بنیادوں کے اوپر وہ پہلے سکھایا جاتا ہے, اور اسی لیے اس کا نام ڈپلومیسی بھی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیسے ان کے کاؤنٹرز کیسے کیے جا سکتے, کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ پاکستان کے لیے. بہت بڑا چیلنج ہے, آپ نے بالکل صحیح طرف نشاندہی کی ہے. دیکھیں, ہم نوجوانوں کو سب سے پہلے ایک بات بتاتے ہیں, nations are built in classrooms, they are destroyed in classrooms. They are the custodian of national purpose. اس چیز کا ادراک, اس حیثیت کا ادراک کہ وہ کون ہے, ان کا کردار اس معاشرے کو بلڈ کرنے میں کیا ہے, اور اس قوم کے قومی مفاد کو ریاستی نیریٹو کے ساتھ, ریاستی مقاصد کے ساتھ جوڑ کر اپنی حیثیت کے اندر پوری دنیا میں حاصل کرنے کے لیے ان کا کردار کیا ہے. اس ادراک اور اس کانشیس کے ساتھ جب ہمارا گریجویٹ اپنے ڈفرینٹ کورسز کو کلاس رومز کے اندر پڑھتا ہے اور گریجویٹ ہو کے باہر ریئل لائف کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے, تو وہ ایک بہت بڑا ایسٹ کی حیثیت سے, پاکستان کا نمائندے کی حیثیت سے پوری دنیا کے اندر, چاہے وہ ملک کے اندر ہے یا باہر ہے, اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو اس لحاظ سے ہم کوشش کرتے ہیں, اور اس کوشش کے اندر پھر وہ چیزیں جو ہماری کیپیسٹی سے بیونڈ ہیں وہ آڑے آتی ہیں, جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اگر ہم وہ صحیح بات حقائق کے اوپر سوورن نیشن کی حیثیت سے دنیا کے قوانین کے مطابق جب اپنے مفادات کو, پاکستان کے مفادات کو دنیا کے اندر پیش کرتے ہیں, تو بہت سے بائسڈ میڈیا اینکرز, میڈیا اونرز, وہ کارپوریشنز کی حیثیت کے اندر پاکستان کے نیریٹو کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے یہ چیز ریسرچ اینڈ ٹیچنگ کیپیسٹی کے اندر بھی محسوس کی ہے. فار ایگزامپل, اگر ہم تحقیقی پوائنٹ آف ویو سے کوئی کتاب پبلش کرتے ہیں, کوئی مقالہ پبلش کرتے ہیں, ریسرچ آرٹیکل پبلش کرتے ہیں, تو دنیا کے بہت بڑے ریسرچ جرنلز کے اندر جب ہم ان کو پبلش کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی انڈینز موجود ہوتے ہیں, اور وہ انڈینز ہمارے ان نیشنل پالیسی پرائرٹیز کو کرٹیکل اینگل ہونا کوئی نیگیٹو بات نہیں ہے, لیکن وہ جسٹیفائبل ہونا چاہیے, تحقیق کے آبجیکٹیوٹی کے معیار کے اوپر پورا ہونا چاہیے, جو بھی سائنٹیفک تقاضے ہیں ایک ریسرچ مقالے کو لکھنے کے. اس کے باوجود بھی وہ انڈینز انڈین نیریٹو کو سسٹین کرنے کے لیے پاکستان کی طرف سے جانے والے تحقیقی مقالوں کو پبلش نہیں ہونے دیتے. یہ ہم بھی اس معاملے فیس کرتے ہیں, لیکن اس کا متبادل یہی ہو سکتا ہے, اور یہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہندوستان نے پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر انڈین چیئرز بنائی ہیں. پاکستان کی بھی پاکستان چیئرز موجود ہیں دنیا کے مختلف یونیورسٹیز کے اندر, میرے خیال میں 15 کے قریب ہماری وہ چیئرز ہیں. ہندوستان کی شاید 100-200 سے بھی زیادہ ہوں, اور وہ اس کو بھی بڑھا رہے ہیں. تو جب پاکستان کے پروفیسرز پاکستان چیئرز کے اوپر جب دنیا کے اندر موجود ہوں گے, چاہے وہ برکلی یونیورسٹی ہو, چاہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی ہو, چاہے وہ کیمبرج یونیورسٹی ہو, دنیا کی 100-200 جو بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہوں اور ٹاپ تھنک ٹینکس ہوں, جب پاکستانی اسکالرز وہاں موجود ہوں گے جو اس حقیقت سے واقفیت رکھتے ہیں کہ نیشنز آر بلڈ ان کلاس روم اینڈ دے آر ڈسٹرائڈ ان کلاس روم, تو مجھے بتائیں آپ ہندوستان کی 10 لاکھ فوج کا مقابلہ صرف ایک بہترین استاد کے ذریعے کر سکتے ہیں. بالکل. تو ہندوستان صرف فوج کو آگے نہیں بڑھا رہی ہے, ہندوستان اپنی ملٹری ماڈرنائزیشن کی طرف صرف نہیں جا رہی ہے, ہندوستان نے اپنے اسکالرشپ کی ڈومین کے اندر بھی ایک ایسی فوج تیار کی ہے جس فوج نے ہندوستان کے انفارچونیٹلی کنسٹرکٹیو نہیں, ہندوستان کے ڈسٹرکٹیو نیریٹو کو دنیا کے سامنے ایک کنسٹرکٹیو نیریٹو کی حیثیت سے پیش کیا ہے. دنیا اس چیز کو سمجھتی ہے, لیکن دنیا کو سمجھانے کے لیے جب ہم موجود نہیں ہوں گے
تو اس گیپ کو اسپیس کا فائدہ اٹھائیں گے. اسپیس کا انڈیا بالکل ہمیشہ فائدہ ٹھیک، رہے گا. بالکل اور ٹھیک. جہاں بھی پاکستانی پہنچتے ہیں ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہندوستان وہاں سے فرار ہی اختیار کرنے کی اپنے لیے توجہ بالکل زیادہ فرار اختیار ان کرنے کا کی پروپیگنڈا ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے. بالکل. Yeah. اچھا ڈاکٹر توقیر صاحب، بہت اچھی چیزوں کے اوپر آپ نے گفتگو بھی کی ہے، اور میرا خیال ہے نوجوانوں کو سمجھنے کے لیے کہ اپنی صفوں میں، جو آپ کی گفتگو سے مجھے سمجھا ہے، اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، اس چیز کے اوپر کسی چیز پہ کمپرومائز نہ کریں. اور آپ کا سب سے امپورٹنٹ اور میرا خیال ہے ٹاپ موسٹ جو پرائورٹی ہونی چاہیے وہ ملک پاکستان، اس کی بقا، اس کے اندر صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے. اس کے بعد ہی ظاہر ہے جب آپ ہر چیز کے اوپر ون پلیٹ فارم کے اوپر آ جائیں گے تو اس کے بعد آپ بہتر انداز میں جو ہے وہ ان تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کا جو ہے وہ آپ کے اندر یقین بھی ہوگا، اور اپنی ذات پہ بھی اعتبار ہوگا، اور اچھے طریقے سے پاکستان کو آپ پروٹیکٹ بھی کر سکیں گے. یہ جتنے ہمارے کی بورڈ وارئرز ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. لاسٹ میں چاہوں گی ڈاکٹر توقیر کہ ہمارے سننے والوں کو اور اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے والوں کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیں. میں ایک پیغام ان کو آج کے دور کے چیلنج کے اعتبار سے دینا چاہوں گا. جنریشنز آف وارفیئر ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکورس ہے کہ جنگیں کیوں لڑی جاتی ہیں اور جنگیں کس طرح لڑی گئی ہیں. آج کے دور کے اندر جس جنریشن آف وارفیئر کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ 5th جنریشن وارفیئر، جس کو ہم نان کائنیٹک وارفیئر بھی کہتے ہیں، جس کو ہم ہائبرڈ وارفیئر بھی کہتے ہیں. جی. لیکن اگر اس ڈسکورس میں ہمارے نوجوان اگر تاریخ کی طرف جائیں وہ دیکھیں کہ 1st جنریشن وارفیئر کیا تھا. 1st جنریشن وارفیئر کے اندر جب لڑنے والے، یعنی ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا تھا. معاشی مقصد ہو سکتا ہے، پولیٹیکل مقصد ہو سکتا ہے، ٹیریٹری کو گراسپ کرنے کا مقصد ہو سکتا ہے، ریسورسز قبضہ کرنے کا مقصد، جو بھی ان کا مقصد تھا. لیکن وہ افواج جب اپنے مقصد کے سامنے آتی، مقصد کو لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتی تھی تو آپ دیکھ سکتے تھے کہ میرے سامنے کھڑا ہوا شخص کے چہرے پہ خوف ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ کوئی چیز کھا بھی رہا ہے تو وہ بھی شاید آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ منہ ہلا رہا ہے اور وہ کچھ کھا رہا ہے. تو یہ 1st جنریشن کی ڈائنامکس ہیں. جب وہ آگے بڑھتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کالمز، روز اور فائر پاور جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے. لیکن مقاصد وہی رہتے ہیں. کچھ قومیں اس میں کمپرومائز کر جاتی ہیں، سرنڈر کر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ قومیں ریزیلینٹ اپنے نظریات کی بنیاد پر، اپنے اہداف کی بنیاد پہ کھڑی رہ جاتی ہیں. 2nd جنریشن وارفیئر کے اندر بھی آتے ہیں تو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ ہو جاتی ہے، فائر پاور، فائر رینج بڑھ جاتی ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں انکلکیٹ ہو جاتی ہے. تو جب آپ اس کے اندر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کچھ قومیں اس کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، کمپرومائز ہو جاتی ہیں، ڈیفیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسی قوم ہیں جو اپنے نظریات اور اپنے اہداف کو تحفظ کے لیے قائم رہ جاتی ہیں. جب آپ 3rd جنریشن وارفیئر کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر مزید ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہو جاتی ہے، اور آپ نے نیوکلیر ویپنس تک کا استعمال اس کے اندر دیکھا ہے کہ اس حد تک ڈسٹرکٹیو پاور قوموں کے پاس آ گئی. لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ قومیں اپنے نظریات کی بنیاد کے اوپر اپنے اہداف کے لیے قائم رہیں، کھڑی رہیں، انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. 4th جنریشن وارفیئر انڈائریکٹ وارفیئر ہم نے دیکھا، گوریلا وارفیئر ہم نے دیکھا، انسرجنسی دیکھی. وہی لوگ اپنے گلوبل پالیٹکس کے اہداف کو انہی لوکل لوگوں کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے ایک کولڈ وار کے اندر ہم نے ویتنام وار دیکھی، اور ہم نے افغانستان کے اندر بھی سوویت جہاد کے کانٹیکس کے اندر سوویت یونین امریکہ کا ایک کنٹینمنٹ آف کمیونزم کا کنٹسٹیشن دیکھی. لیکن ہم نے اس پورے ڈسکورس کے اندر 4th جنریشن وارفیئر کے اندر بھی دیکھا کہ قومیں کھڑی رہیں اپنے اہداف کو لے کے، اپنے مقاصد کو لے کے، اپنے نظریات کو لے کے. لیکن اس تمام 1st جنریشن، 2nd جنریشن، 3rd جنریشن، 4th جنریشن کے اندر جنگ کے پیچھے جو مقصد تھا دوسری قوم کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنے کا، وہ ہر موقع سے ناکام رہا. لیکن ایک ایسا حل تلاش کر لیا گیا وارفیئر کی دنیا کے اندر کہ جس کو 5th جنریشن وارفیئر اور ہائبرڈ وارفیئر کے ذریعے قائم کیا گیا. اس کی مثال میں چھوٹی سی اور دیتا ہوں، میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں لیکن لاسٹ فیو سیکنڈس. اگر ایک درخت ہے، اس درخت کے آپ چند شاخیں کاٹ دیں تو کیا وہ اگلے سیزن میں پھل دے گا کہ نہیں دے گا؟ پھل دے گا، کیونکہ واپس ہے وہ شاخیں واپس آ جائیں گی. اگر آپ اس کی تمام شاخیں کاٹ دیں اس درخت کی تو کیا وہ اگلے موسم کے اندر پھل دے گا کہ نہیں دے گا؟ شاید وہ اگلے نہیں صحیح تو اس سے اگلے میں واپس ری گین کر جائے گا، وہ پھل لے جائے گا. لیکن اگر آپ کسی درخت کی جڑ کو کاٹ دیں تو کیا وہ درخت کبھی پھل دے گا؟ نہیں، وہ پھل کبھی نہیں دے گا. تو پاکستان ایک درخت ہے اور اس کی جڑیں نوجوان ہیں. ہائبرڈ وارفیئر کے اندر اور 5th جنریشن وارفیئر کے اندر آج کی دنیا اس جڑ کو کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ایک ایسی جنگ کے اندر نہ چاہتے ہوئے
نہ جانتے ہوئے بھی حصہ بن چکے ہیں، جس کے اندر ان کو اگر اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ وہ پاکستان کی بنیاد ہیں، پاکستان کی روٹ ہیں اور پاکستان کی نیشنل پرپس کو آگے لے کے چلنے والی وہی شاخیں ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتی۔ بہت اچھا اور بہت خوبصورت آپ نے میسج دیا ہے ڈاکٹر توقیر حسین سرگانہ صاحب، بہت شکریہ آپ اس پوڈ کاسٹ کا حصہ بنے۔ بہت کچھ آپ کے پاس جو اس قلیل وقت کے اندر ہم وہ تمام چیزیں سیکھ تو نہیں سکے ہیں، لیکن جو آپ نے چند چیدہ باتیں کی ہیں، کوشش یہی ہے کہ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، تو یہی ایک ہمارا آخر کا جو پیغام ہے وہ سب کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کے اس براڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے۔ صدر فانی کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔